جادو سے متاثر مریضوں میں سب سے پہلے یہ 3 علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی اور جھگڑے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ گھر میں بچے بوڑھے سارے بیمار رہنا شروع کر دیتے ہیں، سست رہنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں درد وہاں درد، ڈاکٹروں کے پاس بار بار جا رہے ہیں، رپورٹس کروا رہے ہیں، ہر طرف بیماری بیماری محسوس ہوتی ہے۔ ایک بندہ بیماری سے اٹھتا ہے دوسرا گر جاتا ہے، دوسرا بیماری سے اٹھتا ہے تیسرا گر جاتا ہے، کبھی والدہ بیمار، کبھی والد بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی خود بیمار، کبھی وائف بیمار، کبھی بہن بیمار۔ گھر میں نا عجیب سا ایک نیگیٹو ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا، اور رزق میں جس طرح برکت نہیں ہے، فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی علامت گھر میں سٹارٹ ہوتی ہے۔ یا نہیں بلکہ آپ کے گھر میں اگر پرندے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی مرنا شروع ہو جائیں گے۔ چڑیا رکھی ہوئی ہے، کوئی بلی رکھی ہوئی ہے، کوئی جانور اگر رکھے ہوئے ہیں، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ دودھ دینا چھوڑ دیں گی اور وہ بچے دینا چھوڑ دیں گی۔ بچے اس کے جانوروں کے، بھینسوں کے، گائے کے، وہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر پرندے ہیں تو ان کے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے، پرندے خود مرنا شروع ہو جائیں گے، بلی ہے تو وہ مر جائے گی، بیمار ہو جائے گی۔ عجیب سا گھر کا نیگیٹو ماحول کریٹ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر میں بیماری، پریشانی اور یہ بے برکتی اٹیک کرتی، سب سے پہلی علامت یہ ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد نماز، قرآن، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، دل ہی نہیں کرے گا نیکی کا کام کرنے کو، تو دل ہی نہیں کرے گا، دل اچاٹ ہو جائے گا اچھا کام کرنے سے۔ عجیب سی ایک سستی آئے گی، اچھا میں نماز پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، رہ جائے گی، کوئی اور کام سامنے آ جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت پہلے کرتے تھے، اچانک دل ہی نہیں کرتا، اچھا کرتا ہوں، قرآن کھولوں گا، مہینہ گزر جاتا ہے، 6 ماہ گزر جاتا ہے، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پاک سننے کو دل نہیں کرتا۔ گھر میں کوئی تلاوت چلائے تو عجیب سا ایک انزائٹی والا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے۔ دوسری علامت، نماز، قرآن، اذکار دوری۔ تیسری علامت، گھر میں جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، رپورٹس کروائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، پہلے تو رپورٹس میں کوئی چیز نہیں آئے گی، اس کے بعد ڈاکٹر حضرات کیا کہیں گے؟ آپ کو انزائٹی ہے، آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو سٹریس ہے، آپ کو کوئی ٹینشن چل رہی ہے۔ اب ڈاکٹروں کی رپورٹ میں تو جادو آئے گا نہیں، ڈاکٹروں کی رپورٹ میں تو نظر بد آئے گی نہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر حضرات جادو جنات اس پہ بلیو رکھتے ہیں، اور بہت سارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف مولویوں کی باتیں، حالانکہ یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے نظر بد بھی اثر انداز ہوتی ہے، جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن نام نہاد عمل ہر چیز میں جادو ڈال دیتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ہر چیز میں جادو ڈال دینا یہ بھی غلط ہے، اور سرے سے انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے۔ درمیانہ راستہ اسلام پسند کرتا ہے، جتنی بات اسلام نے کی ہے اتنی کا تو ہم انکار نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اس کے بعد ڈاکٹر جب کہتے ہیں آپ کو انزائٹی کا مسئلہ ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہے، سٹریس کا مسئلہ ہے، پھر کچھ لوگ گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے یعنی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن سٹارٹ کر دیتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو اس سے سیشن لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عاملوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ اب وہ روحانی معالجین کے پاس جا رہے ہیں۔ پہلے گھر کا ماحول نیگیٹو، جانور مر رہے ہیں، خود بیمار ہیں، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، نماز سے دوری، قرآن سے دوری، پریشانی۔ عامل کے پاس گئے، پہلے ایک خوف والا ماحول ہے، عامل نے اور خوف میں ڈال دینا ہے۔ عامل نے کیا کرنا ہے؟ آنکھیں بند کر دو، اس کے سب کانشیس میں پہلے خوف چل رہا ہے، آنکھیں بند کر لو۔ مریض جب آنکھیں بند کرے گا تو باقاعدہ USB لگا کے اس کے برین میں نیگیٹو ڈیٹا انسٹال کرے گا۔ مثلا آنکھیں بند کر لو، آپ کو بابا نظر آ رہا ہے، آپ کو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کو سانپ نظر آ رہا ہے، آپ کو بچھو نظر آ رہا ہے، او بھائی وہ تو پہلے بیچارہ خوف زدہ ہے، وہ تو پہلے بیچارہ ٹینشنوں میں پھنسا ہوا ہے، اور اوپر سے آپ اور نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں۔ برین کی 4 سٹیجیں ہوتی ہیں، بیٹا، الفا، تھیٹا، ڈیلٹا۔ یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ برین کی، مائنڈ کی بیٹا سٹیج ہے، آنکھیں بند کی، یہ الفا سٹیج ہے، تھوڑی سا ڈیپ گئے، تھیٹا سٹیج ہے، گہری نیند ڈیلٹا سٹیج ہے۔ تو یہ آنکھیں کھلی ہوئی، آنکھیں بند کرا کے الفا سٹیج میں لے کے جا کے اس مریض کا مزید برین کنٹرول کرتے ہیں، مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں، اس میں مزید نیگیٹو ڈیٹا، یہ عامل حضرات ڈیٹا انسٹال کرتے ہیں، اس کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ آپ کو چھپکلی نظر آ رہی ہے، آپ کو سانپ نظر آ رہا ہے، آپ کو بچھو نظر آ رہا ہے، وہ پہلے ڈرا ہوا اس کے سب کانشیس میں جب جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں آپ نا 3 دن بعد دوبارہ دم کروانے ہیں۔ اس رات جب وہ سوتا ہے تو خواب میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ سب کانشیس اس کا ایکٹیو ہو گیا، پہلے وہ سٹریس میں چل رہا ہے۔ رات کو جب چھپکلی نظر آئی، اگلے دن آ کے عمل کو بتایا، سر مجھے رات خواب میں چھپکلی، کنفرم جادو، چھپکلی آئی تھی، کنفرم جادو آپ پہ، اور اس کو پینک کرتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے۔ تو ڈراتے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جن بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک جال میں، ایک دلدل میں اتر جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے،
عمل خوف زردہ اسے کیے رکھتا ہے، سال ہر سال تک اس کو اپنے چنگل میں پھنسائے رکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یہ 3 علامات پائی جاتی ہیں تو اب اس کا آسان علاج کیا ہے؟ کسی مولوی سے ہم رابطہ بھی نہ کریں، فوری علاج کیا کریں؟ اپنے گھر میں روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت سٹارٹ کریں 1 مرتبہ دن میں۔ کوشش کریں باوضو ہو کر رہیں اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ ساتھ ایک تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نماز کے بعد گھر کے تمام افراد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مہینہ یہ عمل کریں، 1 ہفتے میں 7 دن کے اندر اندر آپ کو پازیٹیوٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔